میں ان پہ چھوڑتا ہوں. موجودہ حکومت کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں رہ گیا کہ نیشنل گورنمنٹ امیڈیٹلی فارم کی جائے. آگے بھی نیشنل گورنمنٹ ہے, اس کی کوئی اپوزیشن نہیں ہے. میں خورشید شاہ ہمارے دوست ہیں. آپ قومی حکومت کا مطالبہ کر رہے ہیں. میں تجویز دے رہا ہوں, میرا کوئی مطالبہ نہیں. الطاف حسین کی تجویز یا مطالبہ آپ کو لگتا ہے کہ الطاف موضوع ہے؟ حسین, میں ایک سیٹ کا, میں نے 100 سیٹوں پہ الیکشن لڑا, عوامی مسلم لیگ نے, لوگوں نے ہمیں ایک سیٹ دی. باقی ہمارے سپورٹ سے 2-3 سیٹیں نکلی, لوگوں کی 5 سیٹیں نکلی, ہمیں لوگوں نے ایک سیٹ دی. ایک سیٹ کے ساتھ مسواک ہی ہو سکتی ہے, بندے کا گنڈاسا نہیں بن سکتا. سو آئی کین جسٹ سجسٹ کہ نیشن از ان اے سیویئر کرائسس, forget everything, just get together and save this country. تو پھر صحیح کہہ رہے ہیں الطاف حسین, ٹھیک کہہ رہے ہیں, صحیح مطالبہ ہے ان کا. وہ تو سیدھی بات کہہ رہا ہے, اور انہوں نے فارغ کرو. ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے ہیں, میں تو آپ سے یہ اس کی اپنی رائے ہے. میں سمجھتا ہوں آج کے حالات میں ابھی اس کرائسس سے ہم نکلیں, اور موجودہ سویلین گورنمنٹ آن کرے. There are only 2 solutions. Either Nawaz Sharif should come front foot and take over this مذاکرات. Number 2, give free hand to the army. کہ مذاکرات کرو, آپریشن کرو, ہم آپ کے پیچھے ہیں. دیکھیں, مذاکرات بھی نیک محمد نے اور جنرل صفدر نے شروع کیے تو معذرت کے ساتھ مشرف کے دور میں بھی مذاکرات ہوئے, مشرف کے دور میں بھی قیدیوں کا ایکسچینج ہوا. آرمی کا ایک رول ہے. جو ٹیم بنائی گئی ہے وہ کمپنی کی مشہوری کے لوگ ہیں, بڑے دنوں سے وہ صرف, دیکھیں میں اس لیے اعتراض نہیں کرتا, انہوں نے زندگی میں 2 ہی کام کیے ہیں, یا نواز شریف صاحب کی شان میں قصیدہ لکھا ہے یا میرے خلاف کاغذ سیاہ کیا ہے. اور ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اپنے خلاف میں زندگی میں کچھ پڑھتا ہی نہیں ہوں. جہاں مجھے پتہ لگے کہ میرے خلاف لکھا ہے, میں 10 لائنیں اور آگے چلے جاتا ہوں, کیونکہ میں حوصلہ ہارا ہوا جرنیل نہیں ہوں, آئی ایم اے فائٹر. سو میں پڑھتا ہی نہیں ہوں کہ یہ کیا. تو آپ تنقید کو دیکھتے ہی نہیں ہیں, یہ تنقید کو نظر انداز کر دیتے ہیں. میں پڑھتا ہی نہیں ہوں میرے بارے میں, کیونکہ I know what I am. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ حکومت بھی یہی کر رہی ہو 10 لائن آگے. ٹھیک ہے, شاید آپ کی بھی تنقید نہ سن رہی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں ادھر جا رہا تھا, دعا کہیں میری گاڑی خراب ہو گئی, میں نے وہاں رینٹ اے کار سے 2000 روپے کی رینٹ اے کار لی. بڑا بزرگ تو نہیں تھا, درمیانی عمر کا آدمی تھا, راجا تھا مقامی. تو مجھے کہنے لگا کہ ٹی وی تے شور پانے ہو. میں کیا ہوا؟ کہتا ہے تو لنگنا تیے دیہڑے روز مری میں تکنا, حشاش بشاش ہے, اس کی کوئی فکر نہیں. کہہ رہا کہ ہم مر رہے ہیں, یہ ہمارا مسئلہ ہے, ہماری زندگی تباہ ہے, ہمیں روزگار نہیں مل رہا. اس کا کہ بادشاہ ہے, بادشاہ ہے بھائی وہ. تو بادشاہت ختم ہونی چاہیے, یہی تو میں پوچھ رہی ہوں. آپ کہہ رہے ہیں تجویز, تو اگر آرمی کا رول آپ لوگوں نے, اب آپ پھر یہ بات کریں گی میرے منہ سے بکواس نکل جائے گی. 6 دفعہ لوگوں نے صوبے میں ان کو ووٹ دیا, اور تیسری دفعہ ان کو یہ اچھے ہی لگتے ہیں نا, اب بھگتے ہیں نا. دیکھیں نا, 1 دفعہ بندہ غلطی کرتا ہے, 2 دفعہ کرتا ہے, 3 دفعہ کرتا ہے, 4 دفعہ کرتا ہے, 5 دفعہ کرتا ہے, 6 دفعہ کرتا ہے. 6 دفعہ صوبے میں حکومت دی ہے انہیں, تیسری دفعہ مرکز میں حکومت دی ہے انہیں. لوگ کیوں چیختے ہیں, کیوں وہاں دہائی ڈالی ہوئی ہے, میرا فون SMS سے بھر دیتے ہیں. بابا باہر نکلو, یا مرو یا مر جاؤ. دیکھیں, فوج بھی تبھی کوئی کہے گی جب لوگ سڑکوں پہ آئیں گے. تو آپ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ سڑکوں پہ آ جانا چاہیے تاکہ فوج کو امپاور کیا جائے. یہ اس حکومت پہ آپ کو کانفیڈنس نہیں ہے؟ لوگوں کو ان کا حق ملے جینے کا اور ملک کو بچانے کا. فوج تو آلریڈی کس جگہ فوج نہیں ہے جی, مجھے بتائیں. آپ سارے اینکر حضرات لگے رہتے ہیں, فوج تو آ چکی ہوئی ہے. بابا فوج چھونی میں تو ہے ہی نہیں, کسی ایک چھونی کا نام بتائیں. میں بھاولپور چھونی میں آپ کو بتا دوں گا کہ جو سب سے سینسٹیو اور بارڈر کے اوپر ہے, وہاں بھی فوج نہیں ہے. ٹھیک, تو فوج کہاں ہے شیخ صاحب سے پوچھیں گے, ایک بریک لیتے ہیں, اور یہ بھی پوچھیں گے کہ محبت تو شاید پی ایم ایل این کی حکومت سے کی ہوگی لوگوں نے, شاید اسی بنا پہ ووٹ دیے ہوں گے, لیکن محبت تو میاں صاحب سے شیخ صاحب کو بھی بڑی تھی ایک زمانے میں, اس بارے میں بھی پوچھیں گے ان سے. کچھ ہی لمحوں میں واپس آتے ہیں, اسٹے ود اس. ویلکم بیک, یو واچنگ آج ود ریحام خان, اور ہم بات کر رہے ہیں عوامی لیڈر شیخ رشید سے. اور ہم بریک سے پہلے آپ ایز آلویز آپ کے ساتھ تو اب میرا خیال یہ منصوب ہے کہ چونکا دینے والی باتیں, اعلانات آپ کر جاتے ہیں, اس کے بعد لوگ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا.
لیکن بڑے عرصے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ کرائسس سچویشن ہے. ابھی بریک سے پہلے بھی آپ کہہ رہے تھے کہ کیونکہ اس سے حالات بگڑ نہیں سکتے. اب جب بھی ہمارے پاس کبھی ڈکٹیٹر آیا ہے انہوں نے یہی کہا ہے, ان کا بھی یہی جواز رہا ہے کہ اس سے حالات خراب ہو نہیں سکتے. میں نے نئے سال کے ختم ہونے پہ یہ کہا کہ 2014 کروشل سال ہے. کون سا سال ہمارا کروشل نہیں ہوا شیخ صاحب؟ لیکن یہ سال نواز شریف کو دیکھیں, تیسری دفعہ حکومت ملنے کے بعد لوگوں نے ایک پارٹی سے جان چھڑائی, گو یہ ملے ہوئے ہیں. ابھی پاکستان میں کیا ہے؟ پاکستان میں دونوں ناکام پارٹیاں اکٹھی ہیں, پیپلز پارٹی بھی اور نون لیگ بھی. فیصلہ کر لیا سندھ میں تم سیاست کرو, پنجاب میں ہم کریں. نون لیگ کے موسٹلی لیڈر جو ہیں وہ پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں سندھ میں. انہوں نے تھرپارکر میں, وہ کیا کراچی میں, سندھ میں کوئلے کا افتتاح کرنا ہو تو اکٹھے کرتے ہیں, کھانے کھانے ہو تو اکٹھے کرتے ہیں. خورشید شاہ کاسمیٹک سروس کی اپوزیشن نہیں کرتا ہے, ایسے ہی بتانے کے لیے سیٹل کر کے. وہ جب میں اسٹوڈنٹ ورکر تھا تو مجھے اچھا یاد ہے کہ لوگ کہا کرتے تھے کہ بعض لوگ آپس میں رات کو سیٹل کر لیتے تھے کہ میں یہ کہوں گا آپ نے یہ کہنا. جیسے بعض اوقات ہم یونائٹڈ نیشن میں سیٹ کر کے ایک سجیشن دیتے ہیں, انڈیا کو پہلے بتا دیتے ہیں کہ بھئی ہم نے یہ بات کرنی ہے, ہماری جو ڈپلومیسی ہے اس کے تحت. اب میں دور نکل جاؤں گا, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کیا ہو رہا ہے انڈیا میں, بی جے پی اور کانگریس ایک ہو رہی ہے اس مارچ کے الیکشن میں, ایک خوف سے کہ لوگ تبدیلی نہ لائیں. یہ خوف پاکستان میں ہے, یعنی سٹیٹس کو رکھنا چاہتے ہیں. رائٹ. یہ خوف دو چیزوں کا ہے کہ ایک نئی پارٹی نہ ابھرے یا فوج نہ آئے. جو مقبول لیڈر ہوتا ہے اس کو فوج کا کبھی ڈر نہیں ہوتا, وہ جیلوں میں چلا جاتا ہے, سڑ جاتا ہے, گل جاتا ہے, اسٹریچر پہ آ کے ٹرائل ہوتا ہے, بٹ ہی ڈائی لائک اے لیڈر. گیدڑ کے طور پر نہیں مرتا وہ. لیکن مقبول لیڈر کا نشان کیا حال ہو رہا بہادروں ہے کے پاکستان شیروں میں؟ کے رکھنے سے بندے شیر نہیں ہوتے. لیکن مقبول لیڈر کا کیا حال ہو رہا ہے؟ آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ 100 سیٹوں پہ ہم لڑے اور پھر کتنی سیٹس ان دی اینڈ آئی, کتنی آپ کی جدوجہد رہی ہے. تو دیکھیں پھر میرے کیا پاس یہ وسائل نہیں نا, وسائل کی بھی بات ہے. اب تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جمہوریت جو ہے وہ پیسے والوں کا کھیل ہے. جمہوریت میں جس کے پاس مال نہیں ہے اس کو بس ویسے ٹک ٹک کرتی رہنے چاہیے, ٹی وی شو اور یہ اور وہ, اور اس کے پاس پیسے نہیں ہے جلسہ کرنے. تو یعنی پاکستان آپ کو کہنے کا مقصد یہ کہ جمہوریت کے پاکستان لیے صحیح نہیں میں ہے. جمہوریت سرمایہ داروں کے چونچلے ہیں. پاکستان میں جمہوریت سرمایہ, اور وہ سرمایہ دار جنہوں نے حرام سے کمایا ہو. اس ملک میں جو بڑا آدمی بنا ہے اسٹیٹ کو چونا لگا کے بنا ہے, جو بڑا آدمی بنا ہے ٹیکس چوری سے بنا ہے, جو آدمی بنا ہے پرائیویٹائزیشن کی انڈسٹری لے کے انڈر انوائس, جتنے بڑے لوگ میں بنے ہیں انڈر انوائس مال منگا کے ایکسپورٹ کی, اوور کیا ملتا ہے وہ جو واپسی میں ملتا ہے, ان کو کہتے ہیں ویٹ. ویٹ تو نہیں ہوتا جی, ویٹ تو لندن میں ہوتا ہے نا. ان کو ملتے ہیں ریفنڈ ملتا ہے جو فورن ایکسچینج کا, ان کو کشن ملتا ہے کہ آپ نے اتنی, وہاں بھی اپنی کمپنی ہوتی ہے, ادھر بھی اپنی کمپنی. مارا گیا وہ غریب. تو پھر آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ جمہوریت فیل ہو گئی ہے پاکستان میں. یقینی طور پر بار بار آزمانے کے باوجود اپنے خاندانوں کو بانٹتی ہے, غریبوں کو ڈانٹتی ہے. اچھا, لبرلز یہ کہیں گے کہ جمہوریت کسی طرح کی بھی ہو ڈکٹیٹرشپ سے اور ملٹری رول سے بہتر ہے. کہنے کو تو بہت ساری باتیں ہیں جی, گھسی پٹی یہ باتیں ہیں کہ بدترین جمہوریت جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ سے بہتر ہے. بندے مر جائیں, بندے بھوکے مر جائیں, عزت عصمتیں بکیں ملکوں میں, لوگوں کے بچے اٹھائے جائیں. مجھے آپ بتائیں جس ملک میں دوائیوں والوں کو, جعلی دوائیوں کو کوئی نہیں پوچھ سکتا, پٹواری کو کوئی نہیں پوچھ سکتا, جس ملک میں ڈریں اس وقت سے جس وقت خدا نہ خواستہ چھوڑیں. لیکن شیخ صاحب آپ بھی تو اسی جمہوریت کا پروڈکٹ ہیں, آپ بھی تو اس سیٹ پہ اس پارلیمنٹ میں جمہوریت کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے پچھلا ایسا ایک ڈکٹیٹر کا ساتھ دیا 5 سال زندگی میں پہلی دفعہ. یہ سارے ڈکٹیٹر کی پیداوار ہے. میں جمہوریت میں پیدا ہوا تھا ایوب خان کے خلاف سٹرگل کر کے, لیکن اینڈ میں اس نتیجے میں پہنچا اگر میں وہ 5 سال نہ لگاتا تو وہ بھی میں غرق ہو چکا ہوتا. یہ سب لوگ باتیں کرتے ہیں, لگانے سے ملتا ہے یہاں پہ. جو آدمی لگائے گا نہیں, وہ عمران خان نے ایک سینیٹروں کی بات کی, وہ سارے سینیٹروں پہ فٹ نہیں آتی. لیکن اس ملک میں ایسے لوگ ہیں جو پیسے کے بل بوتے پر سیٹیں ٹکٹ خریدتے ہیں. کوئی مجھ سے مناظرہ کرے بڑی سے بڑی پارٹی والا آدمی, وہ شناسا چہرے جو پیسہ دیکھیں نا,
تو پھر پاکستان تحریک انصاف کیسے آئی ہے اگر ایسا ہی ہے؟ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کو صرف پٹھان نے سیاسی بیداری کا ووٹ دیا ہے. پنجاب میں جو سیٹیں ہیں دیکھیں سوائے ایک عمران خان کی سیٹ کے کوئی نئی سیٹ نہیں ہے. جوید ہاشمی کی اپنی سیٹ ہے, شاہ محمود کی اپنی سیٹ ہے, اور چیچا وطنی والے کی اپنی سیٹ ہے. یہ ہم نے پنڈی ڈسٹرکٹ میں اپ ٹو کیمبل پور, پنڈی ڈسٹرکٹ اپ ٹو جیلم, پنڈی تک لگائے. ہم نے اوور 50,000 ووٹ لیے ہیں. ہم نے ایک دوسرے کو سپورٹ کیا ہے. ادروائز سارے پنجاب میں کوئی سیٹ نہیں دی لوگوں نے ان کو. دیکھیں نا یہ لوگ بھی تو آپ کی, اور دھاندلی ہوئی ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں, لیکن جب دھاندلی ہوئی میں نے کل جلسہ عام میں کہا آئی واز دا فرسٹ مین. عمران خان انفارچونیٹلی بیمار تھا, میں اس کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا. میں نہیں چاہتا تھا کہ اسمبلیوں میں جائیں وہ ایسی تقریریں کرتے رہے. میں خدا کی قسم پرسوں چھوڑ رہا تھا اسمبلی, میں قسم کھا کے کہتا ہوں. میں نے کہا یار کیا ہم لگے ہوئے ہیں, کوئی ہے بات کرنے والی. لیکن کل آپ جھنگ میں ووٹ مانگنے کے لیے بڑی دھومدار اسپیچ آپ نے کر دی ہے. وہ تو میں عمران خان کے لیے گیا تھا. لیکن آپ کی ان محبتوں سے ہمیں ذرا ڈر لگ رہا ہے. پہلے میاں صاحب سے آپ کی اتنی محبت تھی, اب اس محبت میں جھنگ میں جو آپ نے اسپیچ کی ہے, نواز شریف سے بھی محبت تھی, کوئی میرا رشتہ نہیں تھا. لیکن عمران خان سے یہ جو محبت ہے یہ کہاں ہمیں پہنچائے گی؟ محبت کا مطلب کوئی عشق مشوقی نہیں ہے. گڈ, ہی از اے ونڈرفل مین. ٹھیک ہے, سپیچ میں آدمی لفظ کوئی میں نے آپ نہیں لیکن آگے کیا ہوگا؟ میں اس سے توقع رکھتا ہوں. آج آپ ان کو سپورٹ کریں, کل کو اگر وہ لیٹ ڈاؤن کرے پھر ہم شیخ صاحب کو پکڑیں. لیکن میں جہاں کھڑا ہوں نا جی, میں وہیں کھڑا ہوں. ٹھیک ہے, حالانکہ 4-5 دن پہلے نواز شریف نے بڑی محبت کا اظہار کیا. میں دور کھڑا تھا, پکڑ کے لے گئے مجھے کنگ اپ کے پاس. یہ سارے ملنے جا رہے تھے, سمیع الحق دستی جا رہے تھے. میں اپنی سیٹ پر بیٹھا تو آئے پکڑ کے لے گئے, کہتے ملو شیخ صاحب. میں کہا جی میرا تو واقف ہی نہیں ہے. کہتا نہیں ملے تھے صحیح نا آپ. دیکھیے پرنسپل کی سیاست کریں گے, کسی کی ذاتی نہیں کریں گے. پرنسپل کی سیاست یہ ہے کہ موجودہ نواز شریف صاحب کے 9 مہینے کا دور پچھلے دوروں سے بھی بدتر دور ہے. آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, کوئی غریب آدمی کو سہولت نہیں ملی. کل میں کوشش کروں گا. دیکھیں نا غلطی ہو جاتی ہے. ایک میں نے ہاسپٹل, میں ان ورکروں کی حمایت کرنا چاہتا تھا, میں جلدی میں اندر سے نکلا, کچھ اور فیصلہ ہو گیا. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ لوگ کیجول, بے روزگار, ڈیلی بیسس پہ ان کو یہ نکالنے لگے. خدا کے بندے روزگار تو کسی کو دے نہیں سک رہے. جو آگے 4 پیسے یا 7,000-8,000 روپیہ گھر لے کے جا رہا ہے اس کو بھی گھر بھیجو گے, پھر تم بھی گھر جاؤ گے. بد دعائیں کھا جائیں گی آپ کو. میں یہ نہیں کہتا فلاں آئے گا یا فلاں آئے گا. ایک ڈیموکریسی کا بیسک کام کیا ہے؟ لا اینڈ آرڈر. کسی جگہ ہے جی لا اینڈ آرڈر؟ میرے پرانے قلعے میں چوک میں پرسوں جمعے والے دن, 4 دن پہلے میں یہاں نہیں تھا, 6:15 بجے 2 موٹر سائیکل پہ 5 آدمی آئے ہیں اور 5 آدمیوں کو 3 کو موقع پہ مار گئے. نہ لینی کوئی غریب آدمی دکان کھول کے بیٹھا ہے, نہ وہ ان کا فرقہ بندی سے کوئی تعلق, نہ وہ شیعہ سنی کی لڑائی میں. بےچارے پرانے قلعے دکانیں کھول کے بیٹھے ہیں, یعنی اب چاہتے ہیں لوگ دکانیں بھی بند کریں. تو یہ جو ریٹ کی بات کر رہے ہیں, ریٹ آف دا اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں, اس کے اوپر آئیں گے. لاہور میں ہے, مجھے بتائیں. آئین کی ریٹ کی طرف آئیں گے, آپ کی اجازت سے ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے. 42 پہلے میری بات سنیں. 42 پاکستان کے امپورٹنٹ کیس لگے عدالتوں میں, 38 لوگ رہا ہو گئے, کوئی شہادت دینے کے لیے تیار نہیں. شاید اس پاکستان میں وہ وقت آ رہا ہے کہ عدالتیں پردے میں آ کے فیصلہ کیا کریں گی, آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کے, جیسے اٹلی میں کیے جاتے تھے فیصلے, وہی پاکستان میں ہوں گے. ریٹ آف دا اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں. آج تو نیشنل سیکورٹی پالیسی کے تحت کہا گیا ہے کہ آئین ہی کی مانی جائے گی. 25 سال بعد سمجھ آئی ہے. وقفہ لیں گے. جہانگیر کرامت 25 سال پہلے نکلا گیا, وہ نیشنل سیکورٹی کونسل. نہیں, تو 5 مہینے میں جلدی ایک نیشنل سیکورٹی پالیسی یہ میرے پاس ہے. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. پرسوں بحث کروں گا. یہ میرے پاس ابھی مجھے آج ملی ہے اسمبلی سے. سیکورٹی کونسل کاغذوں سے نہیں ہوتی, جرتوں سے ہوتی ہے. ٹیکنگ اے بریک ہیئر, بیک ان اے کپل آف منٹس, اسٹے ود اس. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں آج ود ریحام خان, اور ہم بات کریں شیخ رشید احمد سے. کیا کہیں اب آپ سے, آپریشن ڈائیلاگ. سوال تو یہ تھا کہ آپ آپریشن کے حامی ہیں, ڈائیلاگ کے حامی. آپ تو دونوں طرف سے ہی پیسمسٹک, دونوں طرف سے فارغ ہیں. اس جنگ میں 4 عظیم جنرل جاوید سلطان, جنرل بلال عمر, جنرل نیازی, جنرل عظیم, میں سمجھتا ہوں فوج کی تاریخ میں مشتاق بیگ جیسا کوئی دینی اور تبلیغی جماعت کا شاید ہی کوئی جنرل ہو. ایک نواز شریف صاحب نے لگائے ہوئے تھے, اللہ ان کو زندگی دے, رائے ونڈ میں کبھی کبھی ملتے ہیں, ڈی جی آئی